سمجھ میں آ جائے۔ آپ وہ قوم ہو جو مسیحوں پر پاکستان میں زبردستی الزام لگاتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں ہم نے گستاخی نہیں کی۔ آپ اپنی بغض کی وجہ سے ان پر الزام تلاشی، اپنے ذاتی کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے خلاف اس کو کہہ رہے تھے نہیں نہیں تو کیتی ہے، نہیں نہیں تو کیتی ہے۔ ایسے جاہل لوگ، وہ منہ کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے، اپنی کتاب اور قرآن ہر چیز کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی، لیکن آپ کا جو گواہ ہے عامر نذیر صاحب کی طرف سے فوٹو کاپی فور عامر نذیر، وہ کہہ رہے نہیں میں نے اس نال فائدہ نہیں ہوتا، تو کہہ میں کیتی ہے، پھر میں خوش ہوں گا، تن سزا دیں گے، پھر اسی خوش ہوں گے۔ آپ وہ قوم بن چکے ہو کہ زبردستی اپنے فائدے کے لیے لوگوں سے گستاخی کروانا چاہتے ہو، کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم کرو، نہیں بھی کی تو بھی اقرار کرو کہ ہم نے کی ہے، ہمیں اسی میں فائدہ ہے۔ وہ خدا کے بندے شکر کرو، وہ منہ پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں گستاخی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ میں نے کی ہے۔ آپ کو الحمدللہ یار اس نے گستاخی کی، لیکن ایسی جاہل قوم جس نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، وہ کہہ رہی ہے نہیں اسی تیرے ہاتھے ثابت کریں گے تو کیتی ہے۔ کتنے عقل کی بات ہے، جہالت ہے، اس سے بڑی جہالت دنیا میں نہیں ہے۔ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں مجھے مزہ اس وقت آئے گا، میرا اعتراض اس وقت بنے گا کہ اب تم یہ الفاظ بولو گے۔ ابھی تک تو میرے ساتھ اعتراض نہیں بن رہا، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لفظ نکالو تاکہ میرا اعتراض مضبوط ہو اور مجھے سکون ہو کہ میں سچا مسلمان مومن مسلمان بن گیا ہوں۔ لوگوں سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی گستاخیاں کروا کے وہ پیٹ رہے، ہم نہیں کر رہے، اسی کہہ رہے نہیں سان فائدہ نہیں پہنچتا، ساری گل مضبوط نہیں ہوتی، سارے کو دلیل کوئی نہیں رہتی، تو یہ والے لفظ کڈو تو ہمارے پاس دلیل آ جائے گی، اس لیے مہربانی کرو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو۔ تو یار عامر صاحب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ایسی جہالت کی باتیں کریں گے تو یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے واہ واہ الف نو سوٹا کہہ ڈالے، انہاں دا کی حال ہونا ہے۔ وہ خدا کے بندے، جو بھی انسان، دنیا کا کوئی انسان جو اپنا عقیدہ خود بتائے گا وہ مانا جائے گا، جو وہ بتائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم جو عیسائی مسیحوں کو کہہ رہے ہیں اس کے خلاف، کیونکہ مسیحوں کے خلاف جو قرآن میں اللہ نے بات کی ہم اس کو کوٹ کریں، اپنی بات نہیں کر رہے، اللہ نے کوٹ کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک چلا گیا ہے کہ اگر میری اولاد ہے تو میری بیوی دکھاؤ، کہاں ہے میری بیوی؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غصے میں آیا نا، اس تیش میں آیا ہے، یہ کلام کر رہا ہے قرآن میں، جو عامر نذیر صاحب کے دوست ہے اور اسے نکالنا چاہتے ہیں۔ عامر صاحب، اے اللہ باری تعالیٰ، عامر صاحب آپ نے جن کو کافر کہے ان کے وکیل ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کیتی کوئی نہیں، اللہ ہون تے سمجھ، قرآن سے وہ لفظ مٹا دے جس میں تو نے کہا ہے انہیں کافر اور پکا کافر، وہ لفظ مٹا۔ یہ عامر نذیر ان کا وکیل آ گیا ہے، لے گواہی اس کی، اب کر اس سے بات، بن تو اپنا جج، جن سے تو بیوی مانگ رہا ہے، اگر میرے اولاد ہے تو میری بیوی کہاں ہے دکھاؤ۔ ایسی بات کسی نے کی نہیں ہے، تو بیویوں تک پہنچ گیا ہے، تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ عامر نذیر صاحب جیسے مومن دنیا میں پیدا ہو گیا ہے جو مسیحوں کی گواہی دے رہے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو ویسے ہی قرآن میں لکھتا رہے پتہ نہیں کیا کیا ایسی بات، اگر یہ بھی غلط ہے پتہ نہیں، اور تو نے قرآن میں کیا کیا مال کا غلط لکھ دی ہوگا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جہالت ہے، ان جاہلوں سے بچو، رب کعبہ کی قسم انہوں نے دین کے پلے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، اس جہالت کی وجہ سے اور احمدی جماعت کے بغض کی وجہ سے، انہیں پتہ ہی نہیں دین ہے کیا نہیں، انہیں اٹھتے ہیں صبح احمدیت کے خلاف کیا 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 بات کرنی۔ ایسا بندہ جو اس کی پیدائش سے لے کے موت تک ہر بات غلط ہے، اور لوگ، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں سے لوگ اس پر ایمان نہیں لا رہے، ایسی دنیا جہالت میں پڑ گئی ہے، یعنی انگار کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، انگار کو ہاتھ میں پکڑ کے احمدی ہوتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ پاکستان میں احمدیوں کو مار رہے ہیں، خون کر رہے ہیں مذہب کے نام پر، آپ کو سب بہت اچھے سے پتہ ہے، گھروں کو آگے لگا رہے ہیں، مسجدیں چھین رہے ہیں، لوگوں کے خون خرابے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ، میں جیسے لوگ، میں تم لوگوں میں سے آیا ہوں، میرے خاندان میں ایک بھی احمدی نہیں، میرے ماں باپ بہن بھائی سارے اہل سنت جماعت، لیکن میں مرزا صاحب کی سچائی کو، میں تو تم قتل کر دو کہ موت تو مرنا ہے، کتے کی موت مرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں مرنا چاہیے۔ عامر صاحب کسی ایک بات میں سچ بول جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، جو مرزا صاحب کو خدا کا بیٹا مانتا ہے وہ لانتی کی اولاد ہے، کتے کی اولاد ہے، میں اسے انسان ہی نہیں مانگتا۔ آج تک کسی کے آپ قرآن پر حلف دے دو، کسی ایک احمدی کے منہ سے سنا ہو آپ نے کہ مرزا صاحب توبہ نعوذ باللہ اللہ کے
پھر پانی پلا لا تو میں پہلے پانی پیو. میں کہہ رہا کہ اے جمیعت چیخا نے یہ غصہ تے ارتعاش اسی گلے پیدا ہو رہا ہے ملک صاحب کیونکہ جہاں میں سوال کیا وہ جواب ہے نہیں. کدھر ٹر گئے او تسی جھوٹے الزام کرسچناں تے لاندے ہو انہاں تے شادمی تے الزام لگاندے ہو کہندے نے نہیں کیتی تسی کہندے ہو کیتی ہے. ہاں اس طرح دے کیسز ہے نے جاہل لوگ اس طرح دی حرکتاں کرتے میرا انہاں نال کی لین دین. اگر کوئی بندہ یہو جی جہالت کھلاردا ہے وہ اتنے ٹک ٹاک تے کھلا رہا یا پاکستان کھلا رہا میرا وہ کی تعلق اس جاہل نال. میں تے کدے کسی اتنے اس طرح زبردستی نہیں تھوکدا ہے گل جیڑی انہیں کیتی نہیں ہے. میں تے اپنی جان دا ذمہ دار باہر کہہ یہ ہوں تھی وہ گلیں کرن لگ پے جہاں سارے موضوع نال کوئی تعلق نہیں ہے. میں تمہیں یہ عرض کی ہے ملک صاحب کہ جے تسی مرزا صاحب دے کہن تے اپنے آپ نو مرزا صاحب دی بھیڑ تے مرزا صاحب دا پگیاڑ مان لیا ہے کیونکہ مرزا صاحب نے تمہیں کیا تے اے منن نو کیوں نہیں تیار کہ مرزا صاحب اے بھی تے مرزا صاحب دے بیان ہی ایہو الفاظ میں کوئی انہوں دے وچ نہ کوئی کمی کر رہا نہ اضافہ کر رہا. ایہو الفاظ مرزا صاحب دے کیوں نہیں دہرا کے کہندے بھیڑ والے پگیاڑ والے لفظ تساں پوچھے بھی نہیں کیڑی کتاب چ لکھے نے تساں مان لیا فوراً تسلیم کر لیا اپنے آپ بھیڑ بھی آکھن لگ پے پگیاڑ بھی آکھن لگ پے. لیکن اے لفظ میں کڈ کے بہانا حقیقت الوحی دے وچ جڑے مرزا صاحب نے لکھے نے انت منی بے منزلہ تو ولدی تو میری طرف اینجیں تو میرے واسطے اینجیں جس طرح ولد دی منزل تے اولاد دی طرح اولاد دے درجے تے بیٹے دے درجے تے تو میرے بیٹے دے درجے اتے میں اے کہن چ کی رجے کیوں نہیں کہندے ہے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا جے کہہ نہیں سکتا جیڑا کہندا ہو دے تے لعنت ہو کتے دا پتر ہے فلانا ہے ٹمکانا اے پھر دا مطلب ہے کہ انکار کر رہا مرزا صاحب دے کلام دا. جے مرزا صاحب نو اے لفظ تانوں یقین ہے تہاڈا ایمان ہے کہ خدا نے کہے نے تے پھر دہرانے تانوں کی موت پیندی پئی ہے. آکھو اسی انہوں نے خدا دے بیٹے دے درجے تے مننے اے لفظ انہوں نے لکھے انت منی بے منزلہ تو ولدی یا کوئی خدا دا کلام نہیں اے کسی شیطان نے انہوں نے لکا کیتا سی. اے دی تسی جو مرضی تشریح بات کردے رہے جی لفظ دے دہرا کے آکھو کہ اسی مرزا صاحب نو خدا دے بیٹے دے درجے اتے مننے ہاں کیونکہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ اے منو اللہ تعالیٰ نے آکھیا تو میرے بیٹے دے درجے ہوتے اے کمو لفظ نہیں کہتے چیکا مار دینے او عیسائیاں نو اے کر دیتا ہو چرچاں دے حملے کرتے ہو جھوٹے الزامات لاتے انہاں گلاں دا کی فائدہ ملک صاحب جڑا موضوع ہی نہیں ہے وہ گلاں ارریلیونٹ گلاں کرن دا کی فائدہ. مہربانی فرماؤ تے یا کہو کہ اے کلام خدا دا نہیں تے یا اس کلام نو دہرا کے آکھو کہ اسی مرزا صاحب نو خدا دے بیٹے دے درجے تے مننے ہاں حقیقی بیٹا وہ کوئی نہیں خدا بیٹا تو پا کے جنہ مرضی بات وہ پانی پے پھیرو اینے لفظ دہرا دیو ریکارڈ کرا دیو جڑے مرزا صاحب نے حقیقت الوحی دے صفحہ 75 دے لکھے کہ منو خدا نے آکھیا انت منی بے منزلہ تو ولد اے دہرا کے کہہ دیو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے کرسچن تے تسی پتہ لگ جائے بھی ایکو سٹیج تے ہو یا کوئی فرقی ہونا چیک کر لینے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو ابن چراغ بی بی. جی میں اپنا ملک صاحب امت صاحب تساں دے کیڑا ساڈی مننی تسی خدا دی نہیں پہ مندے تسی مسیح دے وکیل بن گئے ہو خدا دے خلاف ایسے بندے ہی کوئی نہیں ہے آپ یہ ہے آپ الزام لگاتے ہو یہ ہے وہ ہے یعنی اللہ نے بھی الزام لگایا توبہ نعوذ باللہ قرآن مجید آپ خدا کے انکاری ہو بغض احمدیت میں نہ آپ کو قرآن نظر آتا ہے نہ اللہ نظر آتا ہے نہ رسول نظر کچھ بھی نہیں اندھے ہو گئے آپ بغض احمدیت جس کو اللہ تعالیٰ گواہی دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں یہ لوگ دنیا میں پائی نہیں جاتے کیونکہ عامر نذیر کی یار ہے بغض احمدیت میں کتنی عقل کی بات ہے اور احمدی غلط ہے احمدی جھوٹ بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں ایسے دنیا میں لوگ پائی نہیں جاتے ہیں کیونکہ عامر نذیر صاحب نے گواہی جو دے دی ہے مسیحوں کے خلاف کتنی عقل کی اور ایمان کی قول اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے توبہ نعوذ باللہ اللہ تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ کو غیب کے علم تھوڑی پتہ ہے عامر نذیر صاحب بیٹھے ہیں آپ آخرت میں نا اللہ میاں کے سامنے پیش ہو کے کہنا یا باری تلے قرآن کی لکھی تھے تو دنیا جیسے لوگ پائی نہیں جاندے وہ ساڑھے یارن بغض احمدیت بھی ساڑھے نال جی ماشاءاللہ. ابھی اگلی بات بتائیں اگلی بات یہ عامر صاحب
کہ متکلم جو بات کہتا ہے نا اس کی بات مانی جاتی ہے. آپ غلط مطلب نکال کر کہتے رہے 50 مرتبہ ایک بات میں نے کی ہے، لوگوں نے غلط مطلب نکالے، میں نے وہیں پہ کھڑا ہو کے کہا یہ مطلب نہیں ہے میری بات کا، یہ مطلب. جو مخالف ہوتا ہے نا بڑے کم لوگ ایمان والے ہوتے ہیں جو بدنا مطلب کہہ رہا ہے اس کو اسی طرح سے لینا، بلکہ وکیل بن کر اس کے اعتراض اٹھانے کی کوشش کرتے رہتے، ڈھونڈنے کی کوشش کرتے. ان میں سے آپ ایک ہے اور انہی میں سے ہیں آپ. کہنے کا مقصد یہ ہے مرزا صاحب نے یہ جو فرمایا اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ تو تیرے ساتھ ایسا پیار کرتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم، قرآن کے نقطے نقطے شوشے زیر زبروں کی قسم، اللہ کا یہ جو کلام مرزا صاحب نے فرمایا اس کا مین میننگ یہ ہے کہ جیسے وہ انسان کو اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے یا اس کا خیال کرتا ہے، میں تیرا اسی طرح تجھے پیار کرتا ہوں یا تیرا خیال. یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یا اللہ کا اولیاء اللہ بھی ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، بعد اس کے ساتھ یہی کلام ہے اللہ کا. وہ اللہ کے اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے. ابھی بناؤ اللہ کے ہاتھ، اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں بن جاتے. بناؤ پاؤں اللہ کے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. آپ جیسے جاہل لوگ دنیا میں ہوں گے جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کرنا ہے اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، لیکن جن کے اندر خدا کا خوف ہے، متقی ہے، وہ قرآن کو اور اللہ کی باتوں کو متقی بن کر سمجھتے ہیں، وہ راہ راست پر ہے. آپ جیسے لوگ چھریاں چاقو بندوقیں اٹھا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں کہ نہ ساڈا دین سچا ہے، تو خاتم نہیں منے گا، قتل کر دو، مار دو، اس کے گھر کو آگ لگا دو، اس کی اللہ کی عبادت گاہ چھین لو، اور اللہ کے قبرستان میں ان کے اوپر بسم اللہ اور کلمے لکھے اور تھوڑیاں لے کے وہ مٹا رہے. اور لوگوں کے گھروں کے اوپر کلمے لکھے ہوئے یہ جاہل کے بچے اور تھوڑی اور چھینی لے کر وہ مٹا رہے. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر، میں خدا اس کے رسول کی اور سب کی لعنت کرتا ہوں، اور خدا لعنت کرتا ہے ایسے انسانوں پر، جاہل کے بچوں. دین کا بیڑا غرق کرنا تھی تو اس نے کر کے رکھ دیتا ہے. خود تو بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن جو حقیقی دین قرآن کا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اسے کہہ رہے ہو نہیں اس دین نہ سنا، یہ تو کافر ہے، پکا کافر. وہ جاہل کے بچوں، سچے ہو تو میدان میں اپنا دین پیش کرو جو تمہارا ہے، ہم اپنا پیش کرتے ہیں، لوگوں کو خود پتہ چلے کہ کیا ہے. آپ نے پہلے اسی قانون کٹہروں میں جا کے بنا دیے قانون کی یہ تو کافر ہے پکے. ان کی بات سنی نہیں، ان کی کتابوں میں جھوٹ دجل بے ایمانی لکھی ہے، اس لیے ہم انہیں انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں، سامنے نہیں لائیں کیونکہ لوگوں کو سچ پتہ چل جائے گا. وہ ایک جگہ جھوٹ بولو گے، 2 جگہ 10 جگہ، ہر جگہ آپ جھوٹ بے ایمانی سے کام لیتے ہو. دنیا اب وہ نہیں رہی. آئندہ آنے والے سالوں میں اگر دنیا قائم رہی تو 50 سالوں میں آپ کا رزلٹ نکل آئے گا. آپ بین مارتے رہو گے، آپ کی بات سنے گی کوئی نہیں. کہانیاں، قصے، اسٹوریاں، فلمیں، سب سے دین پاک ہے. اللہ کا دین عقلی دلیل کے علاوہ کوئی خدا کا دین نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، دجل کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے. عقلی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. دلیل کے علاوہ اللہ کا دین جو کہتا ہے وہ بغض کرتا ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، بے ایمان ہے، فریب ہے. ان سے بچو لوگوں، یہ بے ایمان لوگ ہے، دجل کرتے ہیں. اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے سچا ثابت کرو. اپنا نام رکھ لینا گامو سچیار، یہ کون سی انسانیت ہے، یہ کون سی عقل کی بات ہے. آپ نے اپنا نام سچیار رکھ لیا ہے، کہتے ہم سچ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، ان کی ہر بات جھوٹی. اور جب آپ بات کرو گے اپنی بات بیان کر کے اس بات میں سچائی ہو، لوگوں کو پتہ چلے ہاں یار یہ بات سچی ہے. آپ لوگوں کو جہالت کی طرف لے گئے ہو کہ ہم سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں. لوگوں کو کہو کہ دونوں کی باتیں سنو، دونوں کے موقف سنو اور پھر فیصلہ کرو اللہ کو حاضر ناظر جان کے. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سچ کی گواہی دو، خواہ تمہارے اپنے خلاف جاتی ہو یا تمہارے اپنے باپ دادوں کو اس میں نقصان ہو، تو لیکن گواہی سچ کی دینی ہے اگر اللہ کا مسلمان بننا ہے. تو وہ لوگ کو وہ گواہی دو، باتیں سن کر اپنے عقلی جو نظام ہے دلیل اس کو حیات کرو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن. یہ احمدیت اور یہ سنیت اور یہ شیعت اور یہ نہیں، یہیں پہ نہیں رہنی. ہم نے مر جانا ہے. کب مر جائے آج یہ آخری دونوں آخری لمحہ آپ کو مجھے کسی کو نہیں پتا. اسی طرح سب مرے ہیں، ہم نے بھی اسی طرح مرنا ہے. لیکن اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، سچ کی گواہی دو. عقلی دلیل جس بھی بات میں نہیں ہے، خواہ کسی احمدی کی ہے، سنی کی ہے، شیعہ کی ہے، کسی اور بڑے عالم کی ہے، وہ دجل اور بے ایمان جھوٹ
اس کا اللہ کے دین سے کوئی کوئی بالکل تعلق نہیں ہے. اللہ کا دین صرف عقلی دلیل کے ساتھ کھڑا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. جس کے پاس عقلی دلیل مضبوط ہے وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کا دین ہے. تو مرزا صاحب نے جو فرمایا ہے واضح اور صاف شفاف بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ مجھے جیسے باپ کو اس کی اولاد پیاری ہوتی ہے مجھے اس طرح یہ پیارا ہے. یہ بتایا ہے. اگر آپ نے الٹے مطلب لے کر نکالنے آپ کی مرضی. میں نے آپ کو پہلے بتایا اور لوگوں جس کی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اولاد بنا دی انہوں نے اللہ کی, اسے عامر نذیر صاحب اس کے وکیل بنے ہوئے. نہیں نہیں وہ اوپر سے ہیں نیچے سے تو یہ کہتے ہیں, یعنی اللہ کی بات کی بھی نفی کر رہے ہیں اپنے عقیدوں کی وجہ سے. اللہ کی کیا توبہ نعوذ باللہ اوقات ہے ان کے سامنے, ان کے عقیدوں کے سامنے اللہ کی کوئی ویلیو وقت ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہے, پکے کافر ہے. یہ کہتے ہیں ایسے لوگ ہی نہیں ہے دنیا میں, ہے ہی نہیں. کتنی عقل کی بات ہے ان کی. وہ اس کو آپ عالم کہتے ہو؟ وہ تمہارے پاس ایمان اور عقل ہے یا مر گئی ہے, فوت ہو گئی ہے؟ جاہلو. پانی پی لو ملک صاحب, بہت ہو گیا, پانی پی لو. تو آپ شربت پی پانی لے, پی میں لو. پانی پی لا, تو شربت پی لے. پاکستانی گورنمنٹ دی بنی ہوئی مری بروری پی لے. اسلامی ملک جمہوریہ صاحب پاکستان دی. پی لو نیمبو پا کے پانی پی لو. چیختے کیوں, چیخ چیخ کے چلا چلا کے سوان چیکدا رہے, کمائی سوان کی کرن پرواہ ہے, سوان کی گلاں دی کی پرواہ ہے. عامر نذیر صاحب تے کیس ویسے بننا نہیں ہے. کہتے نال بندہ سچا تھوڑی ثابت ہوتا ہے. نہیں سچا ثابت ہونا سے نہ رکھانا پہندا ہے عامر نذیر, اور یہ مذہب اس سرکاری مسلمان رکھوانا پہندا ہے تا بندہ صحیح ہوندا ہے, سچا ہوندا ہے. نہیں چیخنا نہیں چاہیے, گل جنی ہے اُنی ہی کرنی چاہیے. میں تے عرض کیتا ہے کہ تسی ایدی تشریح جو مرضی کر لویا جے. جو کوئی مرزا صاحب نے الہام تے الہام دی عبارت متن او دا تھلے معنی بیان کیتا حاشیے دے وچ خود بقلم, وہ صرف اپنی زبان نہ دہرا دو, وہ دے بعد وہ تشریح کر لو. وہ لفظ تسی دہراندے نہیں. مرزا صاحب کہندے نے اتنے الہام لکھتے ہیں انت منی بمنزلۃ ولد, تھلے حاشیے وچ خود ہی لکھتے ہیں تے کہندے نے کہ خدا بیٹوں سے پاک ہے. خدا نے میری شان میں یہ لفظ اس لیے کہے ہیں, نہیں عیسائیوں نے کیونکہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنانے کے لیے ایسے الفاظ گھڑ لیے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, تو خدا نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے یہ الفاظ مجھے الہام کیے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس سنت میں بھی ایک ایسا ہے جو اس کے بیٹوں کی طرح ہے. ان کا منہ بند کرنے کے ان کو اس سے بڑھ کر جو الفاظ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کی شان میں گھڑے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ الفاظ اس لیے کہے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس سنت میں ایک ایسا ہے جو اس سے بڑھ کر, یعنی جو الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں بقول کرسچنوں کے خدا نے کہے ہیں کہ تو میرا بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے وغیرہ, اس سے بڑھ کر الفاظ کہے, اس سے بڑھ کر وہ بیٹا کہا ہے. میں اب بڑھ کر اگر اس کا ترجمہ کروں یا معنی بیان کروں نا, تو وہ یہ ہے کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کہا ہے استعارے کے رنگ میں, روحانی رنگ میں کہا ہے بیٹا. اس سے بڑھ کر کہا ہے, اس سے بڑھ کر تو حقیقی ہو سکتا ہے نا, پھر حقیقی بیٹا اور کیا ہو سکتا ہے. بارکیف جو کچھ کرسچنوں نے الفاظ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہے ہیں, اس سے بڑھ کر آپ کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں, اس کی جو مرضی تشریح کر لیں, ان سے بڑھ کر لفظ کہہ کے دکھا دیں. صرف کرسچن یہی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقی نہیں ہے, بایولوجیکل نہیں ہے. تو آپ نے ان سے بڑھ کر کہنے, وہ کہہ کے دکھا دیں, اس کے بعد اس کی تشریح جو مرضی کریں, جتنا مرضی عزت رام پیار سے اور اس کے اوپر لیپا پوتی کرنی ہے وہ کرتے رہیں, لیکن نہیں کہہ سکتے. آپ کی موت واقعہ ہو جائے گی, آپ ادھر ادھر گھومیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اونچا اونچا شور کریں گے, لیکن یہ بات نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟
آپ مرزا صاحب کی یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات بتانے کے قابل نہیں ہے، یہ لوگوں کو سنانے کے قابل نہیں ہے۔ بھیڑ اور پگیاڑ بننا آسان ہے، فوراً کہہ دیا کہ ہاں مجھے کہو کہ میں مرزا صاحب کی بھیڑ ہوں، میں مرزا صاحب کا پگیاڑ ہوں، کہہ دو بے شک مجھے۔ آپ نے کہا تھا، کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے کہا۔ یہ بھی تو مرزا صاحب نے کہا ہے، بلکہ مرزا صاحب کی یہ اپنے الفاظ نہیں ہیں، وہ تو آپ کہتے ہیں کہ میں صرف وہ مانتا ہوں جو خدا نے ان کو کہے۔ بھیڑ اور پگیاڑ والے الفاظ الہامی نہیں ہیں، وہ مرزا صاحب کے ذاتی الفاظ ہیں، وہ آپ نے مان لیے فوراً۔ یہ الہامی الفاظ ہیں، انت منی بے منزلت و ولدی، یہ الہامی الفاظ ہیں، یہ دہرائیں تو صحیح ایک دفعہ کہ بھائی مرزا صاحب خدا کے بیٹے کے درجے پر ہیں، ایک دفعہ یہ کہہ کر اس کا آگے معنی بیان کرنا شروع کر دیں، آدھا گھنٹہ معنی بیان کرتے ہیں، میرا کیا اعتراض ہے؟ ایک دفعہ یہ دہرا تو دیں لفظ ہے، الہامی الفاظ، اور ان کی وہ تشریح جو مرزا صاحب نے کیا کہ عیسائی جن لفظوں سے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بناتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر میری شان میں لفظ کہیں گے، بس وہ دہرا دیں کہ بھئی ان سے بڑھ کر الفاظ ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں جو ان سے بڑھ کر ہیں، وہ کن معنوں میں کہتے ہیں، اور مرزا صاحب کو ان سے بڑھ کر کن لفظوں میں کہا گیا ہے؟ جی ملک صاحب۔ عامر صاحب، آپ کی یہی کوشش ہے کہ یہ ایسے الفاظ کہیں کہ ہمارے پاس اعتراض آ جائے۔ میں آپ کے ناڑ جانتا ہوں نا، آپ کی رگ جانتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل شعور دیا ہوا ہے کہ میں بندے کے نا پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ 2 سال ہونے کو ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، تو میں آپ کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں۔ یہ دیکھو ان کے حربے دیکھو، یہ ابھی مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ایسے لفظ کہو کہ جو تمہارا عقیدہ نہیں ہے وہ لفظ منہ سے نکالو، جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے ان رنگ میں کہو کہ اگر تم نہیں کہو گے تو ہمارے پاس اعتراض نہیں آئے گا، ہم کیا کریں گے؟ تسی ہر بار یہ کہہ دو کہ اسی نہیں مندے، ساڑھے پلے شاہی کو نہیں رہنی، ساڑھے کو تو اعتراض در اعتراض بن گیا، بس اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن تم یہ کہو کہ ان کے بیٹوں کا درجے پر ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہ مرزا صاحب کا یہ کہنا مقصود ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے۔ مرزا صاحب کا یہ کہنا مقصود ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم میں انہیں انسان بھی نہیں مانتا، نبی رسول یعنی اللہ کا پیغام بھیجنے والا تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کا یہ بتانا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے دن وہ متکلم خود کہہ رہا ہے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اس کے بیٹے کے درجوں پر رکھ کیسے سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صرف بتانا یہ مقصود ہے جو انہوں نے بتایا ہے۔ متقی بن کر آپ لوگ ہیں تو آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے، ایک دروازہ کھولو سارے دروازے کھلتے جائیں گے۔ متقی بن کر اس بات کو لو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن میں، کہ قرآن ہر پڑھنے والے کے لیے ہدایت نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب کا کلام ہر متقی کے لیے ہدایت ہے، مخالفین کے لیے نہیں ہے۔ آپ مخالف ہو، آپ کے لیے وہ ہدایت ہے ہی نہیں ہے بھائی، آپ یاریاں باریاں ماری ہو، جیسے مار رہے ہو مارتے رہو۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں مرزا صاحب نے فرمایا ہے انسان کو انسان کی زبان میں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، اور اس اعلام میں بھی انسان کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کر، کیونکہ مرزا صاحب انسان تھے، تو انسان کی زبان نے سمجھایا کہ جیسے باپ کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے، مجھے اسی طرح تو پیارا ہے، یا جیسے باپ اپنے بیٹے کا خیال کرتا ہے ہر معاملے میں، میں بھی تیرا اسی طرح خیال۔ اس کا میننگ یہ ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں اس میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا، اس میں ہمارے پاس اعتراض نہیں بن رہا، ایسے لفظ کو جس میں ہمارے پاس اعتراض بنے، اور پھر کہ ہاں دیکھیں نہیں مرزا صاحب نے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جاہلو، شکر کرو کہ کوئی شخص منہ سے اقرار کرتا ہے کہ میں گستاخانہ بات نہیں کرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہو نہیں ہمارے پاس اعتراض نہیں آتا نا، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ جب تک ہم اعتراض نہیں آئے گا ہمارا کیا فائدہ؟ مرزا صاحب کی یہ بات اس طرح لو احمدیو کہ وہ اللہ کے بیٹے کے درجے پر فائز ہوئے۔ لعنت ہے، میں ایسے اس شخص پر بھیجتا ہوں جو ایسا مطلب نکالے، نہ کوئی نکالتا ہے نہ کسی نے نکالا ہے۔ آپ اپنی اتنی زیادہ اس میں مخالفت میں آگے چلے گئے ہو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ یہ کام کرو تو ہمارے پاس کوئی دلیل آئے، ہم پھر شور مچائیں اکٹھے ہو گیا مرزا صاحب نے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا، وہ بیٹے کے درجے پہ چلے گئے، فلان ہو گیا ڈھینگ ہو گیا۔ کیونکہ ان معنوں میں حقیقی معنی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اس پر آپ کے پاس اعتراض نہیں بنتا،
آپ رو رہے ہو نہیں نہیں یہ کام نہ کرو نا, کوئی ایسی بات کرو جس پہ ہمارے پاس اعتراض بنے, وہ کم کرو, وہ تم کر نہیں رہے. اور جاہلو, خدا رسول کا نام ہے, لوگوں سے گستاخیاں دین کی اللہ کی رسولوں کی نہ کرواؤ اپنے مزے لینے کے لیے, اپنی مخالفت کو زور دینے کے لیے. نہ ایسے کام کرو, اللہ سے ڈر جاؤ. آپ کو بتا دیا کہ کسی احمدی کے منہ سے آپ نے سنا ہے, ایک کے منہ سے بتا دو, ایک احمدی کے منہ سے بتا دو اس نے کہا ہو کہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ مرزا صاحب خدا کے بیٹے ہیں یا بیٹے کے, اس کے اوپر فائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ اب آپ کے پاس اعتراض رہا نہیں ہے, بن نہیں رہا, تو آپ کہتے ہو نہیں نہیں اے کہو نا, اے منو نا, اے کیوں نہیں مندے, ہائے ٹانگے کا. وہ جو ہم مانتے نہیں ہیں وہ کیوں مانے؟ عامر نذیر صاحب کو جواز دیں اعتراض کا. جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کھلم کھلا بولتے ہیں. مرزا غلام احمد علیہ السلام اللہ کی طرف سے امت سچے نبی اور رسول تھے. جس مسیح کا آپ انتظار کر رہے ہو وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام 14ویں صدی کے سر پر آ گئے. اس کا ملل اعلان کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, قتل کیے جاتے ہیں, مار دیے جاتے ہیں, ہمارے گھروں کو آگے لگا دیتے ہو, مسجدیں چھین لیتے ہو, مسجدوں میں آگے لگا رہے ہو, قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہو, ہمارے قرآنوں کی جو طور آپ سمجھتے ہو ہم اللہ کے دین پر ہیں, لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہم یہ کلمہ حق جو ہمارا ایمان ہے کہتے تھے, کہتے ہیں, ہماری آنے والی نسلی جب تک ایک احمدی بھی قائم رہا, زندہ رہا, وہ یہ کلمہ حق کہتا رہے گا. اور بے شک اس پر مار دیا جائے, اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے, لیکن وہ یہ کلمہ حق کہتا تھا, کہتا ہے اور کہتا رہے گا. باقی جو ہمارا دین نہیں ہے وہ ہمارے بندوق ہمارے سروں پر رکھ کر مار دو, ہم وہ نہیں اقرار کریں گے. جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم وہ مانے, آگے عامر صاحب کے پاس اعتراض آئے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم یہ مانتے. عامر صاحب خدا کا خوف کرو, 50 مرتبہ یہ سوال کیا آپ نے, 50 مرتبہ جواب دیا. آپ کیوں بس ضد ہے کہ آپ توبہ نعوذ باللہ اللہ پر وہ بہتان لگائیں جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, اور اللہ کے مرزا غلام احمد علیہ السلام نے وہ کلام کیا ہی نہیں ہے, وہ کلام بتایا ہی نہیں ہے, جو آپ ہمیں زبردستی کہہ رہے ہو. ہمارے پاس تو اعتراض نہیں بن رہا, ابھی مہربانی کرو آپ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایسے مانو, تو ہمارے ہاتھ میں اعتراض آئے اور ہم شور بنے پٹڑیاں شروع کر دیں. عامر صاحب خدا کا خوف کرو, آپ کیوں ہم سے زبردستی اللہ کی اولاد بنوانا چاہ رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو احمدیت کے خلاف ایک کیا نام ہے کوئی چیز مل جائے, اعتراض مل جائے. خدا کا خوف کرو, ہمارا عقیدہ ہم نے بتا دیا. عامر صاحب اب اس ٹاپک پر بات نہ کرنا. مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جو اللہ نے لام وہی فرمایا, اس کے میننگ یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے تو اولاد سے پاک ہے. دوسرا یہ بتایا کہ جس طرح باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے, بیٹا پیارا ہوتا ہے, اس طرح تو مجھے پیارا ہے, سمجھانے کے لیے انسان کو انسان کی زبان میں. جس طرح باپ اپنے بیٹے کا خیال کرتا ہے, میں بھی تیرا اسی طرح خیال کروں گا. بس اتنا بات ہے, اس کے علاوہ تیسری بات ہی نہیں. آپ نے ماننا ہے مانو, نہیں ماننا جہنم میں جاؤ. ہم نے اپنا عقیدہ آپ کو بتا دیا, بس. جزاک اللہ. چلو شکر ہے, آپ نے مان تو لیا کہ مرزا صاحب نے شاطمیت کی ہے. تیرے پیو کتے نے کی ہے, کتے دے پترا, وہ کتے کے بچے. ایک یہ ہو گیا ہے, کھل گیا ڈگ, کھل گیا ایک ڈگ کھل گیا. انہوں ڈگاں نو صحیح مضبوط پٹی پا کے رکھیا کرو نا. نہیں ملک صاحب نہ اس طرح دی گلاں کرو, کوئی نہیں تھانوں کوئی بندہ. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی یا قرآن کی شاطمیت کی ہے؟ مجھے جواب دے دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سنے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اللہ کی شاطمیت کی ہے؟ نہ بناؤ لڑن والے, نہیں بھائی نہ بجاؤ, اپنے بندے نے سمجھاؤ. میں خاموش کراتا ہے نا, میوٹ کرتا نا, تسی میوٹ کر لو. گل یہ ہے کہ بھئی موت آ سکتی ہے, زہر دا پیالہ ایک پاسے رکھیا ہوئے تے دوجے پاسے کی قتل ہوئی کھول کے اے صفحہ 75 رکھیا ہوئے تے مرزا صاحب دی اے علام جہدے بارے مرزا صاحب کہندے سن کہ اے کلام اے دے تے میں انج ہی مان لے ہیں جس طرح قرآن تے تورات تے انجیل تے زبور تے مان لے ہیں. اے علام تسی نہ پڑھ سکتے ہو, نہ تسی پڑھ کے اے دا ترجمہ کر سکتے ہو, پھر صرف اور صرف میننگ بیان کر سکتے ہو اپنے لفظاں چ, وہ بھی وہ جڑا اتنے لکھے ہی نہیں. بھائی جو کچھ مرزا صاحب نے لکھیا ہے اپنے ہاتھ نال روحانی خزائن وچ, وہ تے پڑھ کے ایک باری دہرا دیو,
ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਇਲਹਾਮਾਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਲਾਮ ਹੈ? ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਬੇਮੰਜ਼ਲਤ ਵਲਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ? ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼? ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ। ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਈਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਆਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਬੇਮੰਜ਼ਲਤ ਵਲਦੀ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਲੈ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ, ਸੂਰਾ ਨਫਾਲ ਦੀ, ਸੂਰਾ ਤੋਬਾ ਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਸੂਰਾ ਨਫਾਲ ਤੇ ਤੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੋਕੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਰਜਮਾ ਬਾ ਮਾਨੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇ ਬਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਤਰਜਮੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਨਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਮਿੰਨੀ ਬੇਮੰਜ਼ਲਤ ਵਲਦੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਆ, ਤੁਰਾਤ ਆ, ਇੰਜੀਲ ਆ, ਜ਼ਬੂਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ? ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤਫਸੀਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਆਖੋ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਈਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ। ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੋਗੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਿਆਓਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਤੁਰਾਤ ਔਰ ਇੰਜੀਲ ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ ਔਰ ਮੰਨਣਾ। ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਖੋ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਲਿllahi व इन्ना इलैहि राजिऊन। और डग चुप कर जा डगा। ਹੁਣ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਡਗ ਬੋਲਿਆ, ਡਗ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵਾਕਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ पे छोड़ते ਹਾਂ। सुन दसिया है कि कितने हजारा अहमदी पाकिस्तान में मार दिते गए सिर्फ इस बेस ते कि अहमदी उन्होंने अपना अकीदा नहीं छड्या। और अगर ये साडा अकीदा होंदा है तो सन दसन विच सन की तकलीफ होंदी है, लेकिन जेड़ा है ही नहीं वो क्यों मनी है कि आमीन नज़ीर नूं अच्छा लगदा है तां मन जाइए। साडा अकीदा ही नहीं है। सन बार बार समझाया कि इसका मतलब सिर्फ ये है
کہ جس طرح باپ نو اولاد پیاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دا اس کلام وچ مقصود ہے کہ میں نے اس طرح تو پیارا ہے، جس طرح باپ اپنی اولاد دا خیال کرتا ہے اس طرح میں ادھر مرزا صاحب دا خیال کراں بیٹن دی طرح. اس طرح ہے یہ اولاد والے پاسے اشارہ نہیں، اس دے پیار والے پاسے اشارہ ہے، وہ دی محبت والے پاسے یعنی جس طرح اولاد واسطے خیر کیتی جاندی ہے، خیال رکھیا جاتا ہے، اس طرف اشارہ ہے. لیکن تسی کہندے ہو ساڈے کول اعتراض نہیں پہ بندا، مہربانی کرو تسی اے عقیدہ اس طرح منو جس طرح اسی کہہ رہے ہیں، پھر اسی کہیں گے ہاں ہن دیکھیا نے مرزا صاحب اللہ دی اولاد بن گئے او بن گئے. وہ ساڈے اندر شرم دلے ختم ہو جائے نا تے پھر سرکاری مسلمان بن جاندا ہے جڑے تسی بن چکے. اس پورے کلام دا مقصد مرزا صاحب دا یہ اور اللہ تعالیٰ دا کلام دا مقصد یہ کہ مرزا صاحب نو اس سے لفظ استعمال کیتے پھر بھی جماعت احمدیہ مرزا صاحب نو خدا دا بیٹا نہیں مندی. او مسیحوں تساں نے یہ لوگ استعمال کر کے کیوں انہاں نو اللہ دا بیٹا بنا لیا؟ اس مین جڑا اس کلام دا مقصود ہے اللہ دا اور مرزا صاحب دا لوکاں واسطے ہدایت جڑی ہے وہ اے ہدایت مقصود ہے بس کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام کیتا ہے مرزا صاحب نو اور جماعت احمدیہ نے انہوں نے خدا دا بیٹا نہیں منیا اور منن والے نو کافر کہہ رہے تے مسیحو تواڈے اگر رسول نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ استعمال کیتے تسی انہوں خدا دا بیٹا کیوں بنا لیا ہے؟ اے گل اس چیز دا پورا مین مقصود ہے جڑا تسی مین ازی وچوں باہر کٹ کے اعتراض بڑھان واسطے کہہ رہے منو کہ اللہ دا بیٹا منو اللہ دا بیٹا نہیں بیٹوں کی طرح بیٹوں کی منزل پر مقصود ہے پلان ہے دماغ ہے. وہ جہل آدمیوں سوان دس دیتا ہے بزی ہونے لگے ہو چلو ٹھیک ہے میں بھی چلے ہاں آج دی گالا سے اتنی کافی ہے. کوئی غلطی گستاخی ہوگی ہوئے معافی چاہتی لیکن تسی مانتے گئے ہو نا مرزا صاحب نے گستاخی کی تھی. تو کھوتے دیا پترا میں من گیا کوئی نہیں تے نالے تو کوئی پیر ایک کھوتے دا غلطی پتر ہے کوئی ایک پیر غلطی ڈنگ کھوتے دا بہن جو بدنسل کھوتے دا پتر ہے. اور او نہ ملک کرو صاحب تانوں جان کے چھیڑ دے نے پے او ملک صاحب کوئی ایک غلطی گستاخی ہوئے تے معافی ہوئے تے پر ہے سارا غلطیاں دا ہوئے تے اس کی کرے بندہ تانوں چھیڑ پھر دے جیڑا نے جیڑا سب کرنا نے جیڑا سب کرنا نے پھر کر لو. تے پاکستان جاؤ نا تھوڑا سپ کڈی ایتھے بیٹھ کے سپ کری ہونے تو جڑا بڑھ میں دبئی شاہجے رہنا دبئی شاہجے رہنا سیٹ میں تیری کرانا میں کتے دا بچہ ہونا کرانا دس کتوں آنے نہیں کتوں آنے پاکستان آؤ نا میں تیرے اوتھے وڑاں گا تین تو اگے ایک موری والا دو موری والا نہ بڑھاواں تے میں پیو دا او پتر تسی نہیں. پاکستان میں علی دی اولاد ہی سیٹ نہیں کر دیاں گے میں علی دی وہ اولاد تے ہی نہیں تسی تے سنو تسی اپنیاں میں کہنا نو تسی سنبھالو نا پاکستان آؤ اپنیاں بھیڑاں تیاں نو سنبھالو اسی کیوں پٹن سیٹ دی گل کریا جی تسی اپنیاں تیاں بھیڑاں نو سنبھالو. عامر صاحب ڈگ کھل گئے نے ڈگ کھل گئے نے. ندیم مولوی چپ کر جا یار چپ کر جا یوسفی بھائی چپ کر چھڑ جاؤ ملک صاحب تسی رب دے والے جاؤ خیر اوکے ڈگاؤں بدنسلیوں اللہ دے والے دھیان نال جاؤ دھیان نال. پھر تسی وہی گل یار کیوں تنگ کر دے یار میں تے انہوں نے کہا دھیان نال جاؤ میں کہ جاؤ خیر نال جاؤ. وہ جیڑی گل کر رہے نے تسی انہاں دی مجبوری سمجھو کہندے نے کہ جڑے الفاظ اوتھے لکھے نے وہ ساڈا عقیدہ نہیں کسے احمدی دا عقیدہ نہیں لیکن الفاظ لکھے نے انت منی بے منزلت ولد تو انج تو انت اے دبئی چ نے ملک صاحب انہاں نوں پوچھو بھی ہے باہر کسی عربی نوں باہر نکل کے پوچھو انت دا کی مطلب ہوندا ہے جدوں کسی عربی نوں مخاطب کردے ہو تے کی کہندے ہو انت ہاں تے انت منی بے منزلت ولد تو میرے واسطے انج جویں بیٹے ہوندے نے تو انگل کر کے سامنے بندہ کھلا کے کہو تو میرے واسطے انج جویں میرے بیٹے ہوندے نے کہندے نے انج مینوں خدا نے آکھیا لیکن کہندے نے یہ ساڈا عقیدہ نہیں یہ عقیدہ نہیں بندہ جے دبئی دے وچ پڑھک جاوے تے اٹلی چ پرچا ہو سکدا ایسا گند لکھ اللہ معاف کرے ایسا گندا لکھ کے دیتا ہے عقیدہ ایسیاں گندیاں تحریراں ایسے گندے الہامات صاف پتہ لگتا ہے شیطان پہ الہام کرتا ہے رب یہو جہے الفاظ کہہ سکتا ہے انت بنی بے منزلت ولد ایپی صاحب تھلے بہ کے تسی بھی بڑے مزے پہ لیندے اوتے آنا سی رب نے تے قرآن چ انہاں دی اتنی سخت مذمت نازل کیتی انہاں لفظاں دی کہ وہ
ਅਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੇਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ यही नहीं कोई मानता, गल नहीं, मुस्लिम शरीफ तो मानता है, और दूसरा सैफी भी मानता है, हाँ कहना हाँ मैं मानता हूँ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਸਰ ਜਿਹਨੇ ਮੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ। पेश करता है। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਲਏ ਆ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਏ ਧਤੂਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਖਦੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਕੱਚੇ। ਨਾੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਤੇ ਨਾੜੀ